अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 21 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल कभी पसंद आए सब्सक्राइब फरमाइएगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा क्योंकि सुबह सवेरे आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं। और वो खबर ये है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब, निसफ शब के करीब इमरान खान साहब को अडियाला से अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन फिर सुबह सवेरे 5 से 6 बजे के बीच इमरान खान साहब को दोबारा अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जिस ब्लॉक में उन्हें रखा गया है वहां वो वापस जा चुके हैं। सवाल नंबर 1, ये सब क्यों हुआ? तो फिर पिछले 24 घंटे की एक्सरसाइज किस लिए थी? सवाल नंबर 2, कोर्ट ऑर्डर्स में इस सिलसिले में लिखा क्या है? सवाल नंबर 3, क्या इमरान खान साहब नहीं माने इलाज के लिए या मामला कुछ और है? सवाल नंबर 4, आज हुकूमती वुज़रा क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और पीटीआई की निस्बतन खामोश क़यादत जो इंतहाई मोहतात अंदाज से इस मामले पर तबसरा कर रही थी, बिलखुसूस फैमिली और बहनें इमरान खान साहब की, वो क्या रद्द अमल देंगे या देंगी? सवाल नंबर 5, वो तमाम तज़्ज़िये या खुशफहमी जो यानी शिफा से बनी गाला और फिर बैरून मुल्क तक जा रही थी, वो किन बुनियादों पर थी? डील या ढील का तासुर क्यों दिया जा रहा था? ये वो सवाल हैं, वो निकात हैं जिन पे हम भी बात करते रहे, अब दोबारा बात करेंगे। आइए इस सिलसिले में आपको अपडेट से आगाह करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेरी इस सिलसिले में सुबह 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक के बीच गुफ्तगू होती रही उन सहाफ़ियों के साथ जो अडियाला जेल कवर करते हैं। अडियाला जेल पिंडी के मामला को कवर करते हैं। इस्लामाबाद नहीं बैठे, लाहौर नहीं बैठे, कराची नहीं बैठे। और ये ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको 20-20, 25-25 साल या 30 साल हो गए हैं अपनी इस बीट पे काम करते हुए। उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल अडियाला जेल खान साहब को उनकी बैरक में वापस ले आया गया है। फिर दूसरा काम ये बनता है कि आप फ़ौरन शिफा अस्पताल के सराउंडिंग्स का माहौल चेक करें। तो वहाँ, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनसे चेक किया एंड दे रिपोर्टेड मी कि शिफा हॉस्पिटल के आसपास जो माहौल बना था सिक्योरिटी का, बैरिकेड्स का और हाई अलर्ट का, वो क्लियर हो चुका है। एवरीथिंग इज़ बैक टू रूटीन। तो 2 चीज़ों से इसकी तस्दीक हो गई। और फिर ज़ाहिर बात है सुबह सवेरे टीवी चैनल्स में और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसकी कवरेज शुरू कर दी, रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो हम आपसे सिर्फ रिपोर्टिंग के साथ साथ 2 चीज़ें अर्ज़ कर रहे थे कि ज़्यादा खुशफहमी ना नून लीग को होनी चाहिए ना पीटीआई को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता ये है कि अभी भी इस मामले की पिक्चर अभी बाकी है। कई और परतें तहें खुलनी हैं। ये कुछ आगाज़ हुआ है। ये हलचल गैर मामूली थी, ये पेशरफ्त गैर मामूली थी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना, फिर वापसी, ये सब गैर मामूली है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नुक्ते की जानिब। शब्बीर डार साहब जियो के सहाफ़ी हैं। भट्टी साहब दुनिया अखबार के साथ, टीवी के साथ वाबस्ता हैं। हसनैन रफ़ीक एक नौजवान सहाफ़ी, सदीक जान आप सब जानते हैं, और अताउर रहमान कोहिस्तानी, ये सबसे पहले जो पीटीआई बीट करने वाले यूट्यूबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें वापस अडियाला मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा ये तो प्रैंक हो गया, हाथ हो गया, ये असल कहानी नहीं थी। उसके बाद जो अडियाला की बीट करने वाले सहाफ़ी, उन्होंने तस्दीक करना शुरू कर दी। तो ये मामला सामने आया कि खान साहब को वापस ले जाया गया। मैं 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी जो पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं हुकूमत के, उनका एक बयान जो कल मैंने कोई 10:30 या 11 बजे रात को देखा, उन्होंने कहा कि लाजमी नहीं कि इमरान खान साहब को अस्पताल दाखिल भी कर लिया जाए, उन्हें चेकअप के बाद वापस भी ले जाया जा सकता है। हाई सिक्योरिटी का मामला है, वो स्टेबल हैं, उनको लंबे इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो बयान मीडिया पिक नहीं कर सका, मैं भी पिक नहीं कर सका, हमने मामूल का बयान समझा, लेकिन उसमें खबरियत थी। ये सब कुछ क्या बाय डिज़ाइन हुआ है या इस सब के नतीजे में जो मकसूद था हुकूमत से वो हासिल कर लिया गया? ये कहाँ मामला है। 2 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब रात को कोई 1 बजे के आसपास V8 क्रूज़र में खान साहब आए, हमने लाइव नशरियात भी आपके सामने पेश की। शिफा में फूलों की पत्तियाँ, उनकी V8 गाड़ी आती है, मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर्स बाहर हैं, ऊपर से तस्वीरें, बाहर से तस्वीरें। एक तस्वीर आई खान साहब बाहर निकल रहे हैं,
ہم نے جو چیک کیا ان تصویروں کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی کہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں. ایک تصویر میں نے چلائی تھی جو نسبتاً ریڈ ہے, بیٹھے ہوئے اندر گاڑی میں, وہ دکھائی دی. وہ جب گروپس میں آئی, سوشل میڈیا پہ آئی, تب وقت تھا کوئی 11:15 11:30 کا. لیکن جب خان صاحب اڈیالہ سے نکلے تو وقت تھا 12:36. تو اس میں فرق آتا ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی بڑی مطمئن ہوتی ہے, ان کے چاہنے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں, لیکن اچانک یکا یک ایک کہانی بدل جاتی ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. اب کورٹ آرڈرز میں تھا کیا, اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہم کسی بھی تبصرے کی جانب نہیں جا سکیں گے, وہ محض جذباتی پن ہوگا. نمبر 1, جو پیراگراف نمبر 14 کے بعد انسٹرکشنز دیں, گائیڈ لائن دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے, اس میں ایک شق تھی جس میں کہا گیا کہ مکمل میڈیکل ریکارڈ, پرسکرپشنز, میڈیکل اوپینینز, ایگزامینیشن رپورٹس اور علاج کی تفصیلات گرفتاری سے لے کے اب تک پرزنر عمران احمد خان نیازی کی وہ عدالت میں جمع کروائی جائیں. یہ بات سمجھ گئے. نمبر 4 شق اہم اس میں کیا تھی, دا پرزنر شیل ود ان دی نیکسٹ 2 days بی شفٹیڈ ٹو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, کہ قیدی کو ود ان دی نیکسٹ 2 days, جب یہ آرڈر آیا بدھ کو غالباً یا منگل کو, بی شفٹیڈ ٹو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, انہیں 2 دن کے اندر اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اس پہ عمل درآمد تو کر دیا گیا اگر منتقل کیا گیا. آگے بورڈ بنانے کی بات تھی, فزیشین ہو, کارڈیالوجسٹ ہو, سرجن ہو, دیگر لوگ اس میں 5-6 ہوں, اور ساتھ باقی بات میں آپ سے بات میں کرتا ہوں کہ ان کی بہن اور ذاتی معالج بھی ہوں. تو وہ ایک حساب سے تو وہ کھاتا پورا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہاں رکھا جائے جب تک 16 تاریخ یا اگلی سماعت نہیں آتی. یہ میرے خیال حکومت نے اس میں سے مارجن لیا ہے. اور یہ جنہوں نے نظر ثانی کی اپیل واپس لی اچانک, شاید ان کو پلان آف ایکشن یہی تھا کہ ہم کھاتا پوری کر کے چیک اپ کروا کے واپس بھیج دیں گے, یا شاید عمران خان صاحب نہیں مانے, کیونکہ پی ٹی آئی کے حامی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور ان کے پی ٹی آئی کو کور کرنے والے جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے تھے خان صاحب مانے نہیں, خان صاحب برہم تھے, اور وہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں یہاں لایا گیا ہے, گرمی میں بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوا ہوگا, میں بالکل ٹھیک ہوں, کسی قسم کے علاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اور کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل کا تاثر میں نہیں دینا چاہتا. یہ مجھے 2 سے زائد جو پی ٹی آئی کے قریبی حلقے ہیں انہوں نے اس بات کے بارے میں بات کی, رات گئے. نمبر 5 شق جو تھی اسی فیصلے کی, شفا انٹرنیشنل اسپتال کی جو مینجمنٹ ہے اس مینجمنٹ سے کوارڈینیشن کے بعد بورڈ بنایا جائے گا, حکومت کو کہا گیا. اور نمبر 6 شق, ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما shall be permitted to remain associated with the prisoners examination and treatment. ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر فیصل سلطان ان کو اجازت ہوگی کہ یہ اس مرحلے میں, اس تمام صورتحال میں پرزنر کے ساتھ رہیں. کس مرحلے میں؟ ایگزامینیشن یعنی معائنے, اور ٹریٹمنٹ اور علاج میں. تو ایگزامینیشن کے لیے بورڈ 6 رکنی بن گیا تھا, اسی نے ایگزامینیشن کیا. یہ دونوں ہمراہ تھے یا نہیں آگے جا کے بتاتا ہوں. ٹریٹمنٹ سے مراد علاج ہے, اگر کوئی انجیکشن لگا دیا گیا ایلیا نامی آنکھ کے لیے یا کوئی اور, تو یہ ٹریٹمنٹ کنسیڈر ہوگی. تو یہ کھاتا بھی پورا ہو جاتا ہے بظاہر. 8واں جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ until the next date of hearing, none of his family members, member of political party or lawyers associated with him shall disclose or share his health condition or medical reports with media or public at large. یہ بڑی بائنڈنگ شک تھی کہ جب تک اگلی سماعت 16 ستمبر کو نہیں ہوتی, کوئی بھی فیملی ممبر عمران خان صاحب کا یا ان کی سیاسی جماعت کا ممبر یا ان سے وابستہ ماہر قانون یا وکلاء, وہ کسی بھی قسم کی معلومات عمران خان صاحب کی صحت, ان کی میڈیکل رپورٹ کے بارے میں پبلک ایٹ لارج, عوام الناس کے سامنے یا میڈیا کے سامنے نہیں رکھیں گے. یہ انڈرٹیکنگ بھی دی گئی تھی. لیکن جو سیاسی طور پر چھوٹی موٹی ٹولیاں ہمیں دکھائی دی راستے میں, پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئیں, نعرے بازی بھی ہوئی, رپورٹنگ بھی کسی حد تک وہاں ممکن ہوئی, پی ٹی آئی کے رہنما بھی جوش میں آ کے, جذبات میں آ کے سوشل میڈیا پہ بیانات داغنا شروع ہو گئے. وہ میرا خیال ہے اس کھاتے میں پڑے گا, حکومت اس کی پلی لے سکتی ہے کیونکہ عدالت نے اس میں پابند کیا تھا. اب جب کہ شفا کے سامنے سے معاملہ کلیئر ہو گیا اور اڈیالہ میں جانے کی تصدیق بھی ہو گئی, تو اب آتے ہیں اگلے منظر نامے کے اوپر. اگلا منظر نامہ یہ ہے کہ
پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض ہوتی ہے. پھر کل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان وہ ملتے ہیں اچکزئی صاحب سے اور علامہ راجہ ناصر باز سے, جو اپوزیشن لیڈرز ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, اور ایک متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کرتے ہیں. نمبر 3, پی ٹی آئی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کل ایک اہم بل آیا تھا افواج پاکستان کے حوالے سے, سی ڈی ایف اور دیگر معاملات کو اس میں ڈسکس کیا گیا کہ ان کے اختیارات کیا ہوں گے, ان کی یعنی فرائض کیا ہوں گے. بڑے کھل کی تشریح کی گئی, میں کل شام کے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں. اس مدعے پر پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں تقریباً خاموش واک آؤٹ کر گئی, مخالفت نہیں کی. نمبر 4, پھر عمران خان صاحب کی اسی رات شفا یا پیمز منتقلی ہوتی ہے. یہ ابھی شفا اور پیمز والی کہانی میں روکیے بتاتا ہوں آپ کو. میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اڈیالہ چلے جاتے ہیں. تو یہ 4-5 جو ایونٹس ہیں یہ محض اتفاق ہیں, یہ محض کوئی چمتکار ہیں, حادثہ ہیں, یا اسکرپٹ لکھنے والے, کہانی لکھنے والے, منظرنامہ بیان کرنے والے بہت سیانے ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, میں ناقص صحافی ہوں, ناقص معلومات رکھتا ہوں. آپ کے پاس کچھ سمجھ آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میں نے 5 ایونٹس آپ کے سامنے گنے, ان کو اگر اکٹھے ملا کے آپ پڑھیں, 5 نقطے ان کو ملائیں جو تصویر بنتی ہے, تو برائے مہربانی تبصرے کی صورت میں مجھے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں پیمز یا شفا, اس میں جو پی ٹی آئی کور کرنے والے رپورٹر, صحافی, یوٹیوبرز ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ اصل میں 2 کانوائے بنے تھے. ایک کانوائے میں ڈاکٹر فیصل سلطان موجود تھے, ایک کانوائے میں ڈاکٹر عظمیٰ موجود تھیں, اور ایک تیسرا نیم کانوائے بھی تھا جو سیکیورٹی کے نام پہ تھا. تو ایک کانوائے شفا لے جایا گیا اور لگا یہ کہ یہاں خان صاحب آ گئے ہیں, یہاں بورڈ بنا ہوا ہے, یہاں علاج معالجہ شروع ہو جائے گا. دوسرا کانوائے پیمز لے جایا گیا جہاں انجیکشن لگایا گیا خان صاحب کو, اور وہاں سے واپسی ہو چکی تھی. حکومت چاہتی بھی یہ تھی کہ علاج سرکاری اسپتال سے ہو. تو یہ دونوں اگر کانوائے بنے, جس میں عظمیٰ صاحبہ علیحدہ میں تھیں, خان صاحب اپنا ڈاکٹر فیصل سلطان علیحدہ میں تھے, تو یہ بھی ایک طرح کا آئی واش تھا صورتحال, تاکہ واضح نہ ہو سکے. تو بڑا ٹیکٹفلی نوئنگ کہ کس حد تک پبلک پلس اور پریشر اور سوشل میڈیا ریئیکٹ کر رہا ہے. ساری رات ٹرینڈز جو تھے ٹویٹر پہ ہر جگہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں تھے. ہائپ کہہ لیں, پلس کہہ لیں, مقبولیت کہہ لیں. طلعت صاحب نے ہائپ کا لفظ یوز کیا تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر تنقید کی کہ یہ ہائپ نہیں, یہ مقبولیت ہے. بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ابھی وہ اڈیالہ سے شفا منتقل ہونے کا معاملہ آیا تو صورتحال کھل گئی تھی, کسی اور جانب چلے گی. ٹی وی چینلز پہ نام عمران خان صاحب کا چلنا شروع ہو گیا تھا, بانی پی ٹی آئی لکھا جاتا ہے تو نام چلنا ان کا شروع ہو گیا تھا. تو یہ 2 کانوے کی کہانی ہے کہ شفا اور پیمز. ایک اطلاع یہ ہے کہ پیمز گئے, ٹیکہ لگا, چیک اپ ہوا اور واپس لگے گئے. دوسری اطلاع جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں مانے کہ میں کسی ڈیل یا ڈھیل کے نتیجے میں, جبکہ مجھے کچھ ہے نہیں ہے سچ, میں بالکل فٹ ہوں, علاج کاہے کا علاج کروانا ہے, اور اس سے تاثر جائے گا کہ میں ڈیل کر رہا ہوں, واپس لے جائیں. دوسرا تاثر یہ ہے کہ حکومت نے آرڈرز کے اندر موجود جو 3 پیراگراف میں نے پڑھے, اس میں سے مارجن کشید کیا, حالات و واقعات کو گیج کیا, اس کے مطابق واپس انہیں بھیجا کہ اعتبار نہیں کھاندہ کام, یہ تو کام خراب ہو جائے گا اور دباؤ آ جائے گا. تیسرا تھیسس یہ ہے کہ نہیں صاحب, اس سب کے بیچ سپریم کورٹ سے جب سے آرڈر آیا تو جو مطلوب و مقصود مومن تھا وہ ہو چکا, لہٰذا اس کہانی کو یہاں وائنڈ اپ کیا جائے, بیک ٹو اسکوائر ون جایا جائے. اور چوتھا تھیسس یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نو, اٹ از جسٹ اے بگننگ, ایک آغاز ہوا ہے, آہستہ آہستہ پکچر کے باقی پہلو بھی سامنے آنا شروع ہوں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ علاج کے لیے لایا جائے, ہو سکتا ہے دوبارہ علاج لمبا ہو سکتا ہے معاملہ کسی اور جانب جائے. تو یہ میرا فائنل تھیسس تھا جو 4 مختلف تجزیوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے. ہاں, ایک اہم بات, کیا آج ڈاکٹر فیصل سلطان یا محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ جو خان صاحب کے ساتھ تھے, جن کو سپریم کورٹ نے اجازت دی, وہ آج بولتے ہیں, رد عمل دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, یا یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں مانے علاج کے لیے؟ ان دونوں صورتوں کے کانسیکوینسز ہوں گے. میرا انتظار آج کے دن میں ان دونوں کے اوپر رہے گا, کیا یہ گفتگو کریں گے,
दूसरा, क्या पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या सुहेल खान अफरीदी इस पे लबकुशाई करेंगे? हाँ, हुकूमती हल्के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, डिटेल से आगाह करेंगे कि जनाब वो देखें यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ, हुक्म की रोशनी में ले जाया गया, बोर्ड ने देखा, उनका एग्जामिनेशन किया गया, ही वॉज फाउंड फिट, तो उन्हें वापस मुंतकिल कर दिया गया। इलाज और वहाँ रखने की सूरत तब आनी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर वो बीमार होते और डॉक्टर्स का बोर्ड रेकमेंड करता, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बोर्ड की रेकमेंडेशन के ऊपर हर कहानी बनाई जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।